اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کی طرف بدلو جنہوں نے تبدیل کر دی نعمت اللہ کی نعمت کفراً انکار کرنے کی وجہ سے وَأَحَلُّوا اور اتار دیا قومہم اپنی قوم کو دار البوار مشکل جگہ میں جہنم وہ جہنم ہے یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں وبئس القرار اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ درس میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمہ جو ہوتا ہے اس کی مثال ایک صاف ستھرے درخت کی طرح دی ہے کشجرۃ طیبۃ، ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا درخت جس کی جڑیں زمین میں بہت گہری ہوں اور جس کی شاخیں آسمان کی بلندی پر جائیں۔ جس طرح ایک صاف اچھا اور مضبوط پھلدار درخت جتنا کھجور کا درخت ہے اس کی جڑ بہت گہری ہوتی ہے اور بڑی لمبائی میں جاتا ہے، ایک عام اس کی چھوٹی سی جڑ بھی ہو تو میرا جیسا آپ جیسا بندہ کھینچ کے نہیں نکال سکتا۔ تو ایسے ہی جو بندہ اچھی اور اسلام اور ایمان کی بات کرتا ہے، پاکیزہ بات کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اور جو انسان غلط بات کرتا ہے، ناجائز بات کرتا ہے، لایانی باتیں کرتا ہے، اس کی مثال بیان کی تھی وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، ایسے خبیث اور گندی بات کی مثال کا شجرۃ خبیثۃ، جیسے خبیث ایک درخت اور ایسی بوٹی جو فالتو ہوتی ہے وہ زمین کے اوپر اگی ہوتی ہے، اس کو ہلکا سی پاؤں کی ٹھوکر بھی لگے تو اکھڑ کے باہر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ کیا اب آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آئے جنہوں نے اللہ جل جلالہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اللہ کا احسان اور انعام ہو تو اس کا آگے صلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ رسول کی غلامی اختیار کرے۔ ایک بندہ اللہ کا رزق کھائے، اللہ کی دی ہوئی صحت سے استعمال کر کے اس کو کام میں لائے، اللہ کی دی ہوئی نعمت مال بھی استعمال کرے، اولاد بھی، سب کچھ ہو، اور اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ اس کے رسول کی حکم عدولیاں کرے، تو یہ تو انسان غلط کر رہا ہے، اللہ کی نعمت کو تبدیل کر رہا ہے۔ جتنے بھی کافر ہیں اللہ رسول کے نافرمان ہیں، ان کی یہی مثال ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرتے ہیں انکار کر کے، اور پھر اپنی پوری قوم کو لے ڈوبتے ہیں، ان کو ایک جا کے گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ عوام کی پوری محنت کی جاتی ہے، آج کل لوگ میڈیا کے لوگ ہیں، جدھر اشارہ ملا نہیں پرواہ کرتے اس کی کوئی بیس بنیاد ہے یا نہیں ہے، اور لوگ ہم تو فلاں کے ہیں جی، ہم تو فلاں کے ساتھ چلیں گے۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہے، انسان دیکھے جس سے انسان کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے، تو اسے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ آج کل یہ معاملہ اتنا آگے جا چکا ہے، یقین کریں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ آج ایک میں پوسٹ دیکھ رہا تھا کسی علاقے کی، وہاں ایک عالم دین جو ہیں کہ وہ سیٹ سے جیتے ہیں، اور جب وہ اپنی مسجد میں گئے تو ڈانس اور ناچ کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، اور ڈھول بھی بج رہا ہے، اور بہت بڑے ان کا نام میں نہیں لیتا ہوں۔ تو یہ کتنے بڑی افسوس کی بات ہے، اب جو لوگ اس کے پیچھے قیادت میں اقتداء کریں گے تو وہ تو لے ڈوبا ان کو۔ یہی حل دار البوار کا مثال اور اشارہ اسی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بتا دیا کہ وہ گڑھا کون سا ہے، وہ تباہی کی کون سی جگہ ہے کہ جو انسان اس کو لے کر جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جہنم، وہ جہنم ہے، وہ جہنم ہے۔ جہنم اللہ کا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں مہمان کو نہیں رکھا جاتا جی، قید خانے میں مجرم کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مجرم وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان اور اللہ کے محبوب ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ عجیب مثال ذہن میں آئی ہے کہ جو انسان اللہ رسول کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے، اور اسے بڑی محبت سے پیار سے رزق کھلایا جاتا ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے رزق اسے بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ رزق اس کو پھنسانے کے لیے ہوتا ہے۔ چوہے کی کڑوکی دیکھ لیں، اس میں بھی روٹی رکھی ہوتی ہے،
چوہا اس کو دیکھ کے، آج کل چوہے سمجھدار ہو گئے ہیں، یہ کڑکی میں بھی نہیں آتے، پہلے ہوتے تھے وہ مان جاتے تھے۔ تو ایک ساتھی میرے پاس آیا، اس نے کہتے ہیں میں ساری گولیاں دے دے کے تھک گیا ہوں، ٹماٹر کھا جاتے ہیں، گولی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کے اندر جو ایک روٹی رکھی جاتی ہے یا ٹماٹر ہوتا ہے، وہ اس کی خوراک کے لیے نہیں ہوتا، اس کو شکنجے میں پکڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی پیسہ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، بعد میں اللہ نے پکڑنا ہے۔ اور اللہ کے محبوبوں کی خوراک ہوتی ہے، میاں مٹھو کو چوری کھلاتے ہیں لوگ، وہ بھی طوطا ہے، میاں مٹھو چوری کھا لے، اس کو پکڑنے کے لیے نہیں، اس کو بلوانے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوبوں کو جو ملتا ہے اللہ یوں دیتا ہے، اور اللہ کے نافرمانوں کو ایسے ملتا ہے جیسے ہم اللہ کی اس اپنی نقصان دہ چیز کو دیتے ہیں۔ تو فرمایا وہ جہنم ہے اور اس کے اندر وہ داخل کیے جائیں گے، اور یاد رکھیں وہ قرار کی جگہ نہیں ہے، بہت بری قرار کی جگہ ہے، وہ ٹھکانہ ہے جہاں آرام کریں گے، یا قرار انسان جا کے پکڑتا ہے، یا تو منزل مقصود ہوتی ہے، یا انسان راستے میں اسٹے کرتا ہے۔ فرمایا وہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کتنے پیار اور محبت کے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ اس جگہ کو اچھا نہ سمجھو، اچھی جگہ نہیں ہے، وہ بری جگہ ہے۔ یہ جگہ تب ملی ہے کہ اس کے جملے غلط ہیں، کلمات خبیثہ اس کے نکل رہے ہیں، کلمات طیبات ہوتے تو کبھی بھی اس کو یہاں نقصان کی طرف لے کر نہ جاتے۔ فصالح، قرآن کریم کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ وہ صاف ستھرے اور پاکیزہ جو کلمات ہوتے ہیں وہ اللہ کے یہاں بلندی پہ جاتے ہیں، آسمانوں پہ، اور آگے جا کے اس کے نام اعمال میں نیکیاں بن کے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ بہرحال فرمایا وَجَعَلُوا، اور ٹھہرا لیا انہوں نے، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے، یہ سب ایمان ہے ہمارا۔ اللہ کے علاوہ کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی موت نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کسی کی زندگی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس عزت سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی، وہ بڑے ہیں، کوئی آفیسر ہے، غلط کام کا حکم دے رہا ہے، کہتے ہیں جی کیا کریں جی، اگر نہیں دوں گا تو رزق بند ہو جائے گا، اگر اس کی نافرمانی کروں گا تو نوکری سے نکال دے گا۔ مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے، ملازم ہے، اس کو کہتا ہے جاؤ شراب لے آؤ، کہتا ہے میرا باس ہے، یہ کیا کروں، شراب لے کر نہیں جاؤں گا مجھے نکال دے گا۔ اب نوکری جاتی ہے، بھلے جائے یہ چیز غلط لے کر نہ جائے۔ یا کسی کے ہاں ملازم ہے، آگے رمضان شروع ہونے والا ہے اگلے مہینے میں، تو وہ ملازم ہے، اس کو کہتا ہے پانی لے آؤ، میں نے پانی پینے۔ اب وہ ملازم سے منگوا رہا ہے تو بھائی اس کو نوکری چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے۔ ایک اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے حکم دیتا ہے، بھائی اللہ سے بڑا یہ نہیں ہے، رزاق اللہ ہے۔ یہ ایک اصول، اگر یہ بندہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی بات کو فالو کرتا ہے تو اس نے اس کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ اس نے سمجھا مجھے عزت اس سے ملے گی، اس نے سمجھا رزق مجھے اس سے ملے، کوئی بات نہیں، یہ ٹھکرا دے۔ اللہ جل جلالہ کا ضابطہ ہے، اللہ ادھار کبھی نہیں چھوڑتا۔ جو سچے دل سے اللہ جل جلالہ کی طرف آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اتنا زبردست ضابطہ ہے، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، جو لوگ کفر میں پاورفل تھے، ابو عمر کو دیکھیں، امیر حمزہ کو دیکھیں، اسلام نے آ کر زیرو نہیں کیا، اسلام نے آ کر ہیرو بنایا ہے۔ جو جتنا بڑا تھا کفر میں، اسلام اتنا بڑا اس کو بنا کے رکھے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام اس کو وہ ساری چیزیں چھین لیتا ہے۔ جو جتنی بڑی قربانی دے کے آئے گا، خدا اتنی بڑی انعامات سے نوازیں گے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، واقعہ کی مناسبت سے واقعہ آ گیا، ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ بلخ کے گورنر ہیں، شہر کے گورنر ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک انابت تھی، اللہ کی طرف ایک جانا چاہتے تھے، دل میں محبت اور شغف تھا۔ مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، وہ اس طرف میں نہیں جاتا، میرا وقت سارا نکل جائے گا۔ تو وہ اس بادشاہت کو، گورنی کو انہوں نے ٹھکرایا، اپنے نیب کو بٹھایا اور جنگل میں چلے گئے۔ اس دور میں اللہ والوں کا یہی شیوا ہوتا تھا، وہ تنہائیوں میں جا کے اللہ کرتے تھے، خشک چنے شنے لے جاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کرامات اولیاء میں کہ جس دن ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ جنگل میں پہنچے اپنی جھونپڑی بنانے کے لیے، جھونپڑی بنائی، اپنا ایک پرانا سا بستر ساتھ لے گئے، تو جو ہی کھانے کا وقت آیا تو کئی قسم کے کھانے دسترخوان پہ آسمان سے اترے، ان کے سامنے آ گئے۔ قریب ایک اللہ والے نے شکوہ کیا، اللہ کئی سال ہو گئے اس در پہ بیٹھ کے اللہ 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 کر رہے ہیں، ہمیں تو وہی دال ساگ ملتا ہے۔ یہ اتنا بڑا نواب آیا کہ پہلے دن اتنا بڑا استقبال،
تو آواز آئی کہ میرے بندے تو ایک کو دال چھوڑ کے آیا ہے، تو یہ دال ساگ ملتا ہے، یہ بادشاہ کو ٹھکرا کے آیا ہے۔ جو جتنی بڑی ٹھوکر مار کے آئے گا خدا اتنا بڑا اعزاز دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی 5,000 کی تنخواہ ہے جی، 10,000 کی تنخواہ ہے، 20,000 کی تنخواہ ہے جی، اگر اس کو شراب نہیں پلاؤں گا تو نوکری چلی جائے گی، حرام نہیں کھلاؤں گا تو بچے بھوکے۔ نہیں، کبھی اللہ نہیں مارتا انسان کو، اللہ رسول کے ساتھ وفا کرنی چاہیے، اللہ رسول کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتے، یہ بات حقیقت ہے۔ یہ ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ لپٹا جو دامن مصطفیٰ سے وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گیا اس کا زمانہ ہو گیا۔ اصل چیز سمجھنے والی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا وہ رخ نہیں ہے نا۔ محنت بڑی ہمارے اوپر ہوئی ہے، ایسی محنت یقین کریں۔ میں نے آج ایک سنا، ایک کسی کا تجزیہ تھا اور بڑی رپورٹوں کے ساتھ اس نے کیا کہ تقریباً 20 سال سے ایک چیز پہ محنت ہوئی، اور محنت یہ تھی، اور باقاعدہ رپورٹ ہے، یہ برطانیہ اور امریکہ نے، کہ اسلام کا سروے کیا، پاکستان کا کیا، اور انہوں نے 4 حصوں میں پاکستان کی پوری رعایا کو، عوام کو تقسیم کیا۔ ان میں سے ایک وہ لوگ جو کٹر اسلام والے ہیں، صحیح معنوں میں علماء ہیں، دوسرے وہ جو سیاسی مولوی ہیں، تیسرے وہ جو ماڈرن لوگ ہیں، چوتھا وہ ہے کہ جو لبرل طبقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر یہ جو پہلا طبقہ ہے مولوی والا، اس کو ڈی ویلیو کرنا ہے۔ آج یقین کریں، خدا کی قسم، قرآن میرے سامنے ہے، ہمارے معاشرے میں جتنا مولوی ذلیل ہے نا، کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ گستاخ رسول ہے، مثال کہتا ہوں، وہ شیخ الحدیث بھی ہوگا تو ہمارے بچے تھوکیں گے اس پہ، وہ نہیں، یہ ہے ہی فلاں۔ یار اس کو سنو تو صحیح، پوچھو تو صحیح یار، اس کے چہرے کو دیکھیے آپ کا دل منور ہو جائے گا، لیکن سلام نہیں کریں گے۔ اتنی محنت کی گئی ہے اور غیر نے کہ بس یہ لفظ ایک گالی بن گئی ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے، اس لیے آج اسلام کی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ آپ یقین کریں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ویسے ضمناً بات آ گئی ہے، میں اس سے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بات کلیئر ہے، ہم اللہ والوں کے مرید ہیں، غلام ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں بات سٹریٹ فارورڈ کرتا ہوں۔ امام مولوی صاحب نماز ہماری پڑھائیں گے، نماز اس کے علاوہ کسی کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنے، جمعہ یہ پڑھائیں گے، عید یہ پڑھائیں گے، نکاح یہ پڑھائیں گے، جنازے یہ پڑھائیں گے، بچے کان میں اذان یہ دیں گے، بچے کی گھٹی یہ دیں گے، مشکل ہوگی دعا یہ کریں گے، سب ہم یہ منظور ہے۔ لیکن اگر یہ تخت پہ آ گئے، یہ منظور نہیں ہے۔ مولوی کا کیا کام ہے اسلام لانے کی؟ یہ یقین کرے کہ محنت ہے۔ اب دیکھیں ہمارے قریب میں افغانستان میں مولویوں نے کچھ عرصے سے حکومت سنبھالی ہوئی ہے، وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ہم سے 20 سال جنگ لڑتے رہے ہیں، ڈالر ہم سے اوپر ہے، ان کی کرنسی اوپر ہے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں اسلام اور دین کی محنت ہے۔ یہاں جو ہے کہ ہمیں شرابی منظور ہے، ہمیں زانی منظور ہے، ہمیں بد کردار منظور ہے، کردار والا بندہ ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج امت کو ڈبو رہی ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، اس آیت کے ذیل میں یہ بات نکلتی ہے، ہم لوگ قرآن سمجھے نہیں ہے، قرآن کی آیت بتاتی ہے، اللہ کے ساتھ ہم نے شریک ٹھہرا دی ہے۔ آج دنیا کہتی ہے خدا الیاذ باللہ کہ اللہ وہ نہیں، اللہ امریکہ ہے، امریکہ سپورٹ کرے گا تمہاری حکومت چلے گی، امریکہ چاہے گا تو ہمارا نظام چلے گا، پورا کچھ ان کے کنٹرول میں۔ افغانستان والے کہتے ہیں ہمارا خدا اللہ ہے، امریکہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے اور بھرپور انداز میں چل رہے ہیں۔ یہ چیز، یہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور اس کے ذریعے انسانیت کو گمراہ کرتا ہے، تو یہ یاد رکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، قل، آپ فرما دیجئے، تمتعوا، کچھ وقت فائدہ اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تم نے بھی لوٹ کے آنا ہے آگ پہ۔ قل، آپ فرما دیجئے، لِعِبَادِيَ الَّذِينَ، میرے ان بندوں سے، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کریں، مما، اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا، چھپ کر بھی، وعلانیتاً، اور سب کے سامنے بھی، من قبلی، اس سے پہلے کہ، ان یاتیا، آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، اور کوئی حمیتی نہیں ملے گا، دوستی نہیں ملے گی۔ یہ عجیب جملہ ہے، آپ یقین کریں کہ پتہ چلتا ہے کہ اسی وقت کے لیے اترا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، ترجمہ پڑھ نکل جاتے ہیں۔ آج دنیا میں کیا ہوتا ہے، بولیاں لگ رہی ہیں،
خرید و فروخت چل رہی ہے نا, دوستی چل رہی, بالکل یوں اگر قرآن کو صحیح ہم پڑھیں ہر دن یہ ہماری رہنمائی کرے گا. اللہ کہہ رہے اس عہد میں بتایا جا رہا ہے, یاد رکھو دنیا میں پیسہ چلتا ہے, جیسا کہتے ہیں پیسہ ہو جیسا ہو, پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کا ضمیر بکتا ہے, لوگوں کا ایمان بکتا ہے, دوستی کی بنیاد پہ بکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے. اللہ اکبر. آپ کیا سوچتے ہیں یہ جو آج ہمارے ہاں ایک منظر بنا ہوا ہے, آج سے 1445 سال پہلے مدینہ میں ایسا تھا نہیں تھا نا, یہ آج دور کے لیے آیت اتری ہے نا. اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھو آخرت میں پیسہ نہیں چلے گا, نواں بولیاں لگیں گی, وہاں نظام ہونے صاف ستھرا, نیک اعمال ہوں گے تو اللہ جل جلالہ تمہیں سرفراز کریں گے. تو فرمایا کہ اس دن میں نہ خرید و فروخت ہونی ہے نہ دوستی نے کام آنا ہے, وہاں ایمان اور اعمال نے کام آنا ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, اس دن مال اولاد نے بھی کام نہیں آنا, صاف ستھرے دل نے کام آنا ہے. اللہ الذی, اللہ وہی ذات ہے, خلق السماوات والارض, جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو, وانزل, اور اتارا ہے, من السماء, آسمان سے, مان, پانی, فخرج بہ, پس نکالے ہیں اس کے ساتھ, من الثمرات, پھلوں سے, رزقا لکم, تمہارے لیے رزق. یہ میں کئی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی اس قدرت میں عجیب اشارے ہیں کہ پانی ایک ہے, زمین ایک ہے, ایک گھر میں سیب کا درخت لگا ہے, انار کا درخت لگا ہے, سیب کا درخت کے علاوہ آم کا درخت لگا ہے, لیمبو لگا ہے, مرچیں لگی ہیں, دھنیا لگا ہے, پانی ایک ہے, زمین ایک ہے. اللہ اکبر. رنگ جدا ہے, ذائقہ جدا ہے, خوشبو جدا ہے. یہ اللہ کی قدرت. کوئی سمجھنے والا ہو تو دیکھیں اللہ کتنی پاور والے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمْ, اور مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے, الفلک, کشتیاں, لتجریہ, تاکہ وہ چلیں, فی البحر, سمندر میں, بیمرہ, اللہ اس کے حکم سے. کہتے نہیں اسی چپو مارنے ہیں, بھائی آپ کے چپوں سے نہیں چلتی, یہ خدا کی قدرت ہے, اس نے مسخر کیا ہوا ہے. ذرا سی کوئی چیز ڈالے نا ایک پھٹا تو وہ نیچے ڈوب جاتا ہے, کشتی کیوں نہیں ڈوبتی؟ یہ اللہ جل جلالہ کا اپنا ایک نظام ہے, اس کے حکم سے چلتی ہے. فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ, اور مسخر کیا تمہارے لیے, الشمس, سورج کو, والقمر, اور چاند کو, دائبین, ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ ہم نہیں بیٹھے سورج آ رہا ہے جا رہا ہے, کبھی سورج نے کہا ہے روشنی نہیں دینی, کبھی چاند نے کہا ہے میں نہیں آتا ہوں. یہ اللہ کی مخلوق اپنے ٹائم پہ چل رہی ہے, ہمیشہ مسخر ہے. اور کس کے لیے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے. ہم نہیں سمجھتے الا ان الدنیا خلقت لکم, اگر رہو ساری دنیا تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے. وانتم خلقتم للآخرہ, تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے, تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. سورج روشنی ہمیں دے رہا ہے, پھلوں کو سبزوں کو وہ پکا رہا ہے, چاند چاندنی ہمیں دے رہا ہے, پھلوں سبزیوں میں مٹھاس اللہ کے حکم سے اس کی چاندنی سے پڑ رہی ہے. یہ ہمارے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ, اور مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے, اللیل والنہار, رات اور دن. اپنے ٹائم پہ رات آتی ہے, اپنے ٹائم پہ رات جاتی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات نے کہا کہ 20 گھنٹے کی میں لمبی ہو جاؤں گی, سورج نے کہا یا 30 گھنٹے کا میں بن جاؤں. نہیں, جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ چل رہی ہے. سارا دن ہوتا, نیند نہ کر سکتے, کتنا پرابلم ہوتا. 2 دن جا کے دیکھیں, ساری رات ہی رات ہوتی, دن نہ ہوتا. کیا ہر جگہ تو بلب نہیں ہے نا, دیہاتوں میں لوگ کیا کرتے. تو اللہ نے یہ سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے, یہ سب کچھ دیا ہے. سبحان اللہ کے سنیں. وَآتَاكُمْ, اور تمہیں دیا ہے, من کلی, ہر ایک وہ چیز, ما سألتموہ, جو تم نے اس سے مانگا ہے. یہ حقیقت ہے, جو بھی بندہ انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ دیتا ہے. لیکن ایک اللہ والے جملہ بڑا عجیب کہتے ہیں کہ مانگنے سے منہ ہونا چاہیے, مانگنے کے لیے منہ ہونا چاہیے, اور مانگنے کا انداز اور ڈھنگ ہونا چاہیے. مانگے, صحابہ کا نہیں سنا آپ نے کہ کئی دفعہ واقعات, خچر مر گیا جی تو ساتھیوں نے کہا سامان ہمارے ساتھ رکھو, اگر کسی کو یہ واقعہ یاد ہو تو انہوں نے کہا سر ٹھہرو یار, انہوں نے چادر بچھائی, 2 نفل پڑھے, اللہ سے مانگا, مردہ خچر زندہ ہو گیا. وہ انسان تھے نا, وہ مومنین تھے نا, نبی کے غلام تھے. آج بھی اس دور میں اگر ہم سچے مومن ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا نہ ہو. علامہ اقبال نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا, قرآن کی آیت تو ہمیں سمجھ نہیں آتی, آیت کے جگہ شعر سے ہی سمجھ آئے گا. مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں, مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں,
تو مومن ہے اور غالب نہیں آ رہا دنیا میں، سوچ ضرور نقص ہے تیرے ایمان میں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ آیت ہے، تم ہی غالب رہو گے کہ تمہارا ایمان ہوا۔ آج اگر ہم ذلیل ہیں، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے، تو فرمایا کہ تمہیں سب کچھ دیا ہے جو تم نے مانگا ہے۔ اچھا، اب ہر بندہ کہ ماں کے میں دیتا جی، مجھے تو کچھ نہیں ملا، ہر بندہ شکوہ نہیں، کچھ بھی نہیں، بڑی مشکل ہے۔ مثال دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ بھائی غور کر کے دیکھو، سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس ایک نبینہ آیا، تو نہیں نبینہ نہیں تھا، آنکھیں ٹھیک پورا جسم تھا، تو اس نے آ کر شکوہ کیا کہ بہت میں فقر و فاقہ ہے اور میں ایسی مشکل میں پھنسا ہوں، اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے لاکھوں دینار دیے ہیں، لاکھوں درہم کا مالک کیا ہے۔ کہتے ہیں یا علی آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو لاکھوں درہم کا مالک ہے۔ کہتے ہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا کتنے لاکھ میں آنکھ مجھے دیتا ہے، میں خریدتا ہوں۔ ایک ایک گنوائی، آنکھ، دوسری آنکھ، زبان، دماغ، کان۔ کہا خدا کے ولی، خدا نے اتنے لاکھوں قیمتی، کروڑوں سے قیمتی چیزیں دی، پھر بھی شکوہ کرتا ہے۔ تو یہ فرمایا، اگلی آیت دیکھیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتیں، مطلب گننا چاہو، لا تحصوها، نہیں گن سکتے۔ یہ بات حقیقت ہے، نہیں گن سکتے۔ یہ اللہ نے کس ترتیب سے، کاش کہ جو آج دنیا میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں نا، مین وجہ یہ ہے کہ وہ اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کے لیے تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ نہ ہماری عوام قرآن سنتی ہے، اور نہ قرآن کو سنانے والے مولوی صحیح طریقے سے قرآن بیان کرتے ہیں۔ کوئی دانے سننے کو جندر ٹلے، جاج امت کا یہ خسارہ اور نقصان ہو رہا ہے۔ فرمایا تم گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم کفار، ظالم بھی ہے، ناشکرہ بھی ہے۔ یہ ظلم بھی کرتا ہے اپنی جان پہ، اور اللہ کی نعمتوں کے ناشکری بھی کرتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے، آج ہم نے یہ آیات پڑھی، کتنا مزہ ہے، کتنا ایمان کو اللہ نے جلا بخشی ہے۔ کاش کہ یہی ترتیب ہماری ہفتے کے تینوں دنوں میں ہو تو کتنا لطف ہوئی، پورے محلے کے لوگ پڑھیں، جتنے نمازی آئے سارے سنیں، جہاں تک ہماری آواز جائے وہ بھی سنیں، تو سبحان اللہ کتنی ہدایت پھیل سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کی آیات